بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اور آل محمد کا ذکر انسان کو معتبر اور ممتاز کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بلتستان کے ابھرتے ہوئے صنافاں جناب اجمل غازی صاحب موجود ہیں اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ حالیہ دنوں ایک سانحہ ہم سب کو افسردہ کر گیا کہ ہم سب کے پیارے اور ہم سب کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جن کی آواز نے ہم ذکر حسین کے فروغ میں بھرپور ساتھ دیا، جناب شہید خواجہ علی کاظم اور ان کے بھائی، اور ساتھ ساتھ جناب زین صاحب شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور یقیناً ان کی کمی آئے روز ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور یقیناً ان کے خلا کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اجمل صاحب بھی اچھے صنافان ہیں اور خواجہ علی کاظم شہید کے ہم عصر صنافانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں زیارت مقدسہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور اتفاق سے انہی دنوں جناب خواجہ علی کاظم شہید بھی زیارت مقدسہ کے سلسلے میں وہاں پر ایران عراق میں موجود تھے اور واپس لوٹے، اور جشن کے روز جس دن عید کا روز تھا اس دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ایک المناک حادثے کے نتیجے میں۔ تو آج ان سے بات کرتے ہیں صنافانی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ چونکہ ہم سب کی بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں اس پیارے بچے کے ساتھ اور اس کی آواز کو شاید ہم بلا پائیں۔ تو اجمل، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ نے زیارت مقدسہ کی سعادت حاصل کی۔ یقیناً سید الشہداء کی زیارت سب سے بڑی سعادت ہوا کرتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روئے زمین پر جنت کا نظارہ کرتے ہیں، اور جنت کا نظارہ اگر آپ نے کرنا ہو تو کربلا سے بہتر سرزمین کوئی ہے ہی نہیں۔ تو علی کاظم بھی ان دنوں آپ کے ساتھ تھے، انہی دنوں ان کا آپ کے ساتھ تھے، یقیناً آپ کی ملاقات رہی ہوگی۔ اس بار جب آپ کی ملاقات کربلا میں ان سے ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی دونوں دوستوں کے مابین؟ آپ چونکہ بہت قریبی ان کے ساتھی ہیں، بہت قریبی ان کے دوست ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جی کربلا میں بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور مشہد میں بھی ہوئی تھی، محفل میں بھی ساتھ تھے، یہی گفتگو کیا اور یاد آتی ہے اپنے دوست کی، چونکہ اب آگے رمضان ٹرانسمیشن بھی آ رہا ہے، اور بلتستان میں کوئی تقریب ہوتی یا وطن عزیز میں کہیں پر بھی کوئی تقریب ہوتی تو خواجہ علی کاظم جو ہے وہ لازمی حصہ ہوا کرتے تھے، ان کے بغیر محفل نہیں جمتی تھی۔ اب آپ کے اور ہم سب کے ایک پیارے دوست ہم سے بچھڑ چکے ہیں، تو کمی محسوس ہوتی ہے ان کی؟ بہت محسوس ہوتے ہیں، اور استاد سعید جان علی شاہ بھی اس کی بھی یاد آتی ہے، اور خواجہ بھائی اور ہم سب محفل ساتھ میں پڑھتے تھے، اور جی بالکل ان کی یادوں کو بلایا نہیں جا سکتا، اور بہت کم جیے، چھوٹی عمر تھی آپ کی طرح، لیکن بھرپور زندگی جی، اور لوگوں کو شاید اپنی زندگی میں اتنی مقبولیت اور اتنی فضیلت نہ ملی ہو جتنی خواجہ علی کاظم کے حصے میں رب تعالیٰ نے لکھ دی۔ اور یقیناً یہ معجزہ تھا ذکر حسین کا۔ دیکھیں، مجھ جیسے ادنا شخص، آپ جیسے کم سن بچے اور آپ کی طرح دیگر جو صنافان ہیں، ان کی اگر پہچان ہے تو وہ حسین کے دم سے ہے۔ جس نے ایک بار دل سے حسین کا نام لیا، حسین نے اسے مرتبہ دیا۔ تو آپ سب کو جو مرتبہ ملا ہے یقیناً ذکر اہل بیت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو کیونکہ بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں ہم دونوں کی مشترکہ بھی، چونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگراموں میں ہوتے تھے، وہ بھی ہوتے تھے، اور کافی کبھی کبھار شرارتیں بھی کرتے تھے، اور بڑی اچھی شرارتیں ان کی ہوا کرتی تھی۔ خاص طور میں ان کی شرارتوں کو بہت مس کرتا ہوں، بہت یاد آتی ہے ان کی جب کبھی ہم ساتھ بیٹھتے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی بہت گھر پہنچ بھی گئے تھے ایک دفعہ، تو اس کے ساتھ آخری دفعہ ملاقات شاید کربلا میں ہوئی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے جس نے کربلا کی زیارت کی جنت اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، اور خواجہ صاحب کا یہ آخری سفر تھا زیارت مقدسہ کا، اور وہیں سے اگلا سفر ان کا شروع ہوا ہے جنت کی طرف، اور یقیناً اس وقت جنت میں وہ محفل پڑھ رہے ہوں گے۔ تو کچھ ان کی یادیں ہیں اور کچھ کلام ہے وہ زیادہ پڑھتے تھے، تو سب سے پہلے نعت سے آغاز کرتے ہیں، ایک نعت جو خواجہ علی کاظم صاحب اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ
خدائے اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ یقیناً آپ نے پڑھا اور بڑی یادیں اس نعت کے ساتھ، اور اکثر بیشتر ہم ان سے سنتے بھی تھے یہ نعت، اور بی بی سلام اللہ علیہ کا ایک کلام تھا حضرت محسن نقوی کا، اور وہی کلام تھا جس نے خواجہ علی کاظم کو متعارف کرایا کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، اور یقیناً آج وہ اس معراج کو پہنچ چکے ہیں اور جنت میں سیدہ کو یہ کلام یقیناً سنا رہے ہوں گے، تو ذرا وہ کلام بھی عنایت کیجیے گا۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین ہے صورت دربار فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ میں، قرآن ہے لفظ لفظ میں، ثنا خوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ اور خواجہ علی کاظم کی جہاں ہمیں یاد سر آ رہی ہے، وہیں آغا جان بھی بہت پیارے آدمی تھے، اور ابھی انہوں نے پوری طرح سے سیکھ لیا تھا، اور محفل کو اٹھانا، محفل میں کلام کا انتخاب ان سے بہتر شاید کوئی کر سکے، تو ان سے بھی بڑی آپ کی آشنائی رہی ہے۔ آخری بار کب ملاقات ہوئی تھی آغا جان سے؟ تقریباً استاد سے 2 مہینے پہلے، ایران جانے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ فون پہ بات وغیرہ ہوتی رہتی تھی؟ جی، میں نے کراچی میں دعوت بھی کی تھی، اور آغا کے پاس ٹائم نہیں تھا، اسی لیے
دعوت آپ کے پاس واقعی میں ٹائم بہت کم تھا, بہت جلدی چلے گئے جی اللہ تعالیٰ کے حضور. ایک کلام وہ بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے, اور میں ذاتی طور پر اس کلام کی فرمائش کرتا تھا آغا جان سے, بہت اور یہ ان کی محبت تھی کہ وہ ہماری خواہش کا احترام کرتے تھے اور یہ کلام عنایت کرتے تھے. آج اسی کلام کے 2 بند سنائیے گا. لے کے آیا در زہرا پہ جھکا سا خالی, لے کے آیا در زہرا پہ جھکا سا خالی, غیر ہو کے بھی وہ سائل نہیں لوٹا خالی, لے کے آیا در زہرا پہ جھکا سا خالی. فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر, فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر, اس کا کشکول کبھی بھی نہیں رہتا خالی, لے کے آیا در زہرا پہ جھکا سا خالی. مصطفیٰ مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین کے ساتھ, مصطفیٰ مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین کے ساتھ, فرش مجلس پہ نہیں آتی ہے زہرا خالی, لے کے آیا در زہرا پہ جھکا سا خالی. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. اور واقعی میں جو در زہرا پر مانگنے آتا ہے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں, کہ گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں. یقیناً یہ سیدہ کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں, اور کیا کہیں, اس وقت اسپیچ لیس ہو چکے ہیں ہم لوگ, ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے, ہم اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی ہم سے بچھڑ چکا ہے, اور دل کی اداسی جو ہے اب کئی دن گزر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو یقین دلانا بہت مشکل ہو چکا ہے کہ یہ دونوں چمکتے ستارے ہم میں نہیں رہے. اور جب کبھی ان کی آواز ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے یا کہیں پر بھی, موبائل کھولنے کی ہمت مجھ سے ذاتی طور پر نہیں ہوتی, کہیں اس کی آواز پھر کانوں میں نہ گونجے, کہیں ان کی پھر وہ شکلیں سامنے نہ آ جائیں, تو بہت مشکل ہے ہم سب کے لیے اس صدمے سے نکلنا. اور لیکن اجمل, کربلا کا دکھ واحد ہمارا سہارا ہے کہ جس دکھ کے آگے ہمیں اپنے دکھ کم لگتے ہیں. کربلا میں بھی امام علی مقام نے یہ سارے دکھ دیکھیں جوان بیٹے کی میت انہوں نے بھی اٹھائی ہے. اگر حسین نے اپنے جوان بیٹے کی میت نہ اٹھائی ہوتی تو شاید کسی باپ کے پاس یہ حوصلہ نہ ہوتا, وہ تو جیتے جی مر جاتا اپنے جوان سال بیٹے کی میت اٹھاتے ہوئے. لیکن ہم امام علی مقام کے اس صبر کو دیکھ کر تسلی کر لیتے ہیں کہ یار جن کے لیے کائنات بنائی گئی تھی انہوں نے بھی یہ صدمہ جھیلا ہے. تو جاتے جاتے ایک کلام, چونکہ آپ سے بھی فرمائشیں وہ کرتے تھے, آپ کے دوست احباب تھے سارے, آغا جان بھی, قجر کاظم بھی, کبھی آپ سے بھی کسی کلام کی فرمائشیں دونوں کرتے تھے؟ جی بہت کرتے تھے. کہ نعت تھا, آغا جان کو پسند تھا اور بہت فرمائش کرتے تھے محفل میں. اس کے ایک تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے, ممتاز مجھے, ورنہ کر دیتا زمانہ
نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے ہے تیری آواز پہ کچھ ایسے کہا ہے لبیک تیری آواز پہ کچھ ایسے کہا ہے لبیک سنائی نہیں دیتی کوئی آواز مجھے ورنہ کر دیتا زمانہ نظر انداز مجھے تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے ہے. بہت شکریہ اجمل، بہت شکریہ. آپ کا وقت بہت قیمتی تھا، لیکن چونکہ آپ کو دیکھ کر آج اسلام آباد میں پنڈی میں مجھے ان کی یاد بہت زیادہ ستا رہی تھی، تو میں نے زحمت دی آپ کو کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اور یقیناً یہ آپ کے لیے بڑا صدمہ ہے، ہماری پوری قوم کے لیے بڑا صدمہ ہے. اور آپ ایک یقین کریں، یہ دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک خوف محسوس ہوتا ہے ہمارے اپنے ثنا خانوں کے حوالے سے کہ کہیں کسی کو کچھ نہ ہو جائے. علی کاظم کے حوالے سے ہم سب کو یقین نہیں تھا کہ وہ یوں چلے جائیں گے اچانک سے. تو باقی جو ہمارے نعت خوان ہیں، ننھے منھے نعت خوان ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.